السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں نے آپ کے ساتھ ایڈمیشن فارم ڈسکس کرنا ہے کہ اس کو کس طرح فل کرنا ہے اور اس کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹ ہیں، مطلب کون کون سے ڈاکومنٹس اٹیچ کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن فارم کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں آج کی اچھی بات کہنا چاہوں گا۔ دیکھیے، ہماری زیادہ تر کوشش انسانوں کو خوش رکھنے اور ان کو راضی کرنے کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جو نہ کبھی خوش ہوتے ہیں اور نہ راضی۔ انسان کو یہ سمجھ کر جینا آنا چاہیے کہ میں اس دنیا میں کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے یعنی کھلونے کی طرح نہیں بنایا گیا ٹوائے، ٹھیک ہے۔ ہم ہر کسی کو دیکھ کے خوش نہیں کر سکتے۔ ہر کسی کی اپنی لمیٹیشنز ہونی چاہیے، پرنسپلز ہونی چاہیے۔ ان لمیٹیشنز اور پرنسپلز میں جو ایک ڈیو رسپیکٹ ہوتی ہے وہ دیا کریں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اس دنیا میں اگر آپ لوگوں کا کوئی قریبی ہے تو وہ آپ کی صرف اپنی فیملی ہے، ٹھیک ہے۔ باقی پروفیشنل دنیا میں اگر آپ لوگوں نے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہوتا ہے تو وہ ایک لمیٹیشنز، ایک پرنسپل میں رہ کر ہی کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ میں سے کافی لوگ ہاسٹل آئیں گے اور کافی لوگ لوکل بھی آئیں گے ڈیفینیٹلی۔ تو دیکھیے، لائف میں کافی اپس ڈاؤنس ہوتے رہتے ہیں، مختلف لوگوں سے آمنا سامنا ہوتا ہے، تو یہ بات کائنڈ اپنی لائف میں لے آئے گا۔ چلے ابھی اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کا ایڈمیشن فارم ہے۔ ٹاپ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں خیبر میڈیکل یونیورسٹی انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنس اسلام آباد، اپلیکیشن فارم فار ایڈمیشن انڈر گریجویٹ پروگرامس، ٹھیک ہے۔ دیکھیے، اس میں سیشن فال/سپرنگ 22 ابھی آپ لوگوں کا جو ہے وہ فال ہیں، تو آپ فال کو ٹک کریں 2023۔ آپ لوگوں کی ایڈمیشن جو ہے نا وہ 2023 میں ہی ہوا ہے، فال 2023۔ اس کے نیچے آپ دیکھیں دا فارم شوڈ بی فلڈ ان بلاک لیٹرز، مطلب آپ لوگوں نے کیپیٹل لیٹرز میں ہی فارم کو فل کرنا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ آپ اس کارنر پہ دیکھیں گے پیسٹ 3 فوٹوگرافس، بلیو بیک گراؤنڈ وائٹ بیک گراؤنڈ دونوں ایکسیپٹیبل ہیں، لیکن فوٹوز کے بیک سائڈ پہ ایک تو ان کو اٹیسٹ کرنا ہے، اور بیک سائڈ پہ ہمیشہ اپنا نام اور فادر نیم وہ لازمی لکھا کریں۔ ان کیس اگر یہ مسپلیس بھی ہو جائے تو کم سے کم آپ کے نیم سے وہ ہم ریکگنائز کر سکتے ہیں۔ اسی طرح نیچے آ جائیں، دیکھیں فرسٹ پیرا پہ آپ دیکھیں گے 20 پروگرامس IHS اسلام آباد کیمپس۔ اس میں جو ہے نا اپنی ہی ڈسپلن آپ لوگوں نے لکھنی ہے۔ اگر کوئی مطلب ریڈیالوجی میں ہے تو وہ BSc ریڈیالوجی سے لکھ لیں، اسی طرح اگر DPT میں ہے تو وہ DPT لکھ لیں، اسی طرح اگر نرسنگ میں تو وہ BSN لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ڈسپلن جس کا اپنا ڈسپلن ہو وہی ڈسپلن آپ لوگوں نے مینشن کرنا ہوتا ہے۔ نیچے آپ آ جائیں، دیکھیں آپ لوگ اوپن میرٹ کے اسٹوڈنٹس ہیں، نیم لکھیں جس طرح کہ میں نے آپ کو اوپر بتایا تھا کہ فارم کو آپ لوگوں نے بلاک لیٹرز میں ہی فل کرنا ہوتا ہے، تو آپ نے تھرولی اس کو بلاک لیٹر میں ہی فل کرنا ہوگا۔ دیکھیے ڈیٹ آف برتھ، جینڈر میل فیمیل، ٹھیک ہے، تو ایزی ہیں۔ اچھا، اس میں امپورٹنٹ جو ہے میلنگ ایڈریس، آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ اتھینٹک میلنگ ایڈریس ہی ایڈ کرنی ہوگی، جس پہ ہم اگر کوئی چیز پارسل کرنا چاہیں یا ڈسپیچ کرنا چاہیں تاکہ وہ ایزیلی ایکسیسیبل ہو۔ یہ باقی اوپر ڈیٹیل تو آپ لوگ لازمی لکھیں گے، CNIC ڈومیسائل وغیرہ۔ اس کے بعد کنٹیکٹ نمبر، مطلب آپ کا لینڈ نمبر جو ہو، سیل فون، ای میل ایڈریس، یہ کائنڈ آپ لوگوں نے لکھنی ہوگی، ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس طرح پرماننٹ ایڈریس، اکثر لوگوں کا جو میلنگ ایڈریس ہوتا ہے وہ پرماننٹ ایڈریس ہی ہوتا ہے، تو آپ سیم ایز اباؤ بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر ویری کرتے ہو تو پھر لازمی ڈیفرنٹ ہی لکھیں۔ نیچے آ جائے ان کیس آف ایمرجنسی، یہ سب سے امپورٹنٹ ہیں۔ میں اس لیے امپورٹنٹ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں انسان ہے، آپ میں سے کافی لوگ جو ہیں ہاسٹلائڈ ہیں، کافی لوکل ہیں، تو ان کیس کوئی بھی سرا ایشو ہو ایمرجنسی کی حالت میں تاکہ ہم ان کو کنٹیکٹ کر سکیں۔ دیکھیے آپ کی کوئی نیم، پیرنٹیج، کوئی بھی گارڈین پیرنٹ میں سے کسی کا نمبر، آپ کے بردر یا سسٹر کا کوئی بھی نمبر ہو یا انکل کا، تو آپ لازمی لکھیں۔ پہلے اس کا نیم لکھیں، ایڈریس لکھیں، اتھینٹک سیل فون اس کا جو ایکٹیو ہو وہ لازمی لکھا کریں۔ اچھا، یہ دوسرا جو ہے اپلیکیشن پروسیسنگ فیس کو آپ اگنور کریں، ٹھیک ہے۔ نیچے آ جائیں ایجوکیشنل ریکارڈ، اس میں آپ اپنی میٹرک کی دیکھیے کوالیفیکیشن، ایئر آف پاسنگ، اینول سپلی مارکس امپورٹ، اس طرح ایگزام، رول نمبر، یہ چیزیں آپ لوگوں نے لازمی لکھنے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کی جو DMC ہے نا، ڈیٹیل مارکس سرٹیفکیٹ، اس پہ یہ سب کچھ گیون ہے، تو یہ سب آپ لوگوں نے تھرولی فل ہی کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ کے FEC کا ریکارڈ جو ہے انٹرمیڈیٹ، وہ بھی آپ لکھیں گے، اسی طرح تھرولی آپ لوگوں نے فل کرنا ہوگا۔ دیکھیے یہ سارے ریکارڈ جو ہے نا یہ ہمیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں فردر پروسیس کے لیے۔ نیچے آ جائیں، دیکھیے KMU انٹری ٹیسٹ، آپ لوگوں نے جو ٹیسٹ ابھی دیا تھا اس میں ایئر آپ مینشن کریں، آپ لوگوں نے 2023 میں دیا تھا، رول نمبر اگر آپ کو یاد وہ لکھیں، مارکس آف 10، اسی طرح پرسنٹیج، ایگریگیٹ، وہ دونوں آپ لوگ مینشن کر دیں، یہ سب امپورٹنٹ ہیں۔ نیکسٹ پیج پہ ہم آ جاتے ہیں۔ دیکھیے اس میں جو ہے ایکسپیرینس فار ان سروس کینڈیڈیٹس، تو آپ میں سے کوئی ان سروس نہیں ہے تو وہ اس کو اگنور کر دیں، ناٹ ایکسیپٹیبل لکھ دیں۔
ٹھیک ہے. اس کے بعد ور یو انوالوڈ ان اینی کرمنل پروسیڈنگ ان اے کورٹ آف لا. سو اللہ نہ کرے کہ آپ میں سے کوئی بھی اس میں انوالو ہو. اگر ہو تو آپ لازمی جسٹیفائی کریں. نیچے آ جائیں. دیکھیے آپ لوگوں کو جو سگنیچر ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اکثر کینڈیڈیٹ سگنیچر وغیرہ مس کر دیتے ہیں. آپ لوگ اپنا سگنیچر لازمی کریں. اسی طرح آپ کے فادر یا کوئی بھی گارڈین ہو اس کا سگنیچر بہت ضروری ہے. CNIC بھی آپ لوگ لکھیں اپنے فادر یا گارڈین کا. تو یہ امپورٹنٹ ہے. اسی طرح نیچے آ جائیں. یہ تو فار آفس یوز اونلی ہے, اس کو آپ لوگ اگنور کریں. اچھا یہ امپورٹنٹ ہے. نیچے آ جائیں. یہ چیک لسٹ اس کو کہتے ہیں. اٹیسٹڈ فوٹو کاپیز آف دا فالوئنگ ڈاکومنٹس. تو یہ ڈاکومنٹ جو ہے نا آپ لوگوں نے اٹیچ کرنے ہوتے ہیں. دیکھیے 3 پاسپورٹ سائز کلر فوٹوگرافس یہ آلریڈی اٹیسٹڈ میں نے آلریڈی بتایا بھی تھا آن دا بیک. تو وہ اسی طرح ہی آپ لوگوں نے کرنا ہوگا. اسی طرح اوریجنل چالان سلپ آف فرسٹ سیمسٹر مسٹ بی اٹیچڈ. آپ لوگوں نے جو پیمنٹ جمع کی ہے ٹیوشن فی, کسی کی 62,500 ہیں, 6 to 500 جو کہ پیرامیڈک سائنسز کے ڈسپلن کی ہیں. اگر کسی نے BSN کے لیے جمع کی ہیں تو وہ 82,500 ہیں. اسی طرح اگر کسی نے DPT کے لیے جمع کی ہیں تو وہ 92,500 ہیں. یہ ویری بھی کرتے رہتے ہیں, لیکن آپ لوگوں نے وہ چالان اوریجنل لازمی اٹیچ کرنا ہوگا, ورنہ آپ کا فارم جو ہے نا وہ ایکسیپٹ نہیں ہوگا. تھرڈ پہ آپ دیکھیں آپ کا CNIC اس کی کاپی ہونی چاہیے. اگر CNIC نہ ہو تو آپ لوگ فارم بے کی کاپی لگائیں. اسی طرح آپ لوگوں کی جو ہے نا گارڈین یعنی فادر یا کوئی بھی ہو اس کی CNIC کی فوٹو کاپی لگائیں. اور یہ جو ہے ڈیٹیل مارکس سرٹیفکیٹس آپ کی جو ہے نا جتنے بھی ایجوکیشنل ڈاکومنٹس ہیں, مطلب میٹرک FEC ان کے DMC ڈیٹیلڈ مارکس سرٹیفکیٹس, اسی طرح ان کی جو ڈگریز ہیں ان دونوں کی فوٹو کاپیز لازمی لگائیں. اسی طرح آپ لوگ اپنے ڈومیسائل کی فوٹو کاپی لازمی لگائیں. ساتھ میں مائگریشن کی لازمی لگائیں. دیکھیے چند چیزیں میں نے اسکپ کر دی ہیں, اس کو آپ دیکھ لیں. اگر آپ لوگوں کے ساتھ وہ ریلیونٹ ہے تو آپ لوگ وہ لگا سکتے ہیں. دیکھیے نیچے انسٹرکشنز ہیں, ان کو آپ تارولی دیکھ لیں. اس میں ایک بتاتا چلوں گا, یہ سیکنڈ نمبر پہ جو ہیں. دیکھیے آپ لوگوں نے انڈرٹیکنگ لکھنی ہوگی جو کہ اینڈ میں اس فارم کے ساتھ اٹیچ ہیں. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. وہ آپ لوگوں نے 30 روپیز یا 50 روپیز جو منیمم جو بھی جوڈیشل بانڈ ہو اس پر کسی بھی اسٹیمپ پیپر والے کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو بنا کے دے دیں گے. وہ لازمی آپ لوگوں نے کرنا ہوگا اوریجنل فارم میں. نیچے آ جائیں. دیکھیے یہ انڈرٹیکنگ فارم ہے, اس کا میں کہہ رہا تھا. یہ کسی بھی اسٹیمپ پیپر والے کے پاس جائیں گے تو وہ کر دیں گے. ٹھیک ہے, ان کو آپ لوگوں نے فرسٹ پیرے کو تارولی آپ لوگوں نے فل کر دینا ہے. اینڈ میں جو ہے نا آپ لوگوں نے یہ سائن کر دینے ہیں, سگنیچرس, ڈیٹ along with thumb impressions. لاسٹ پیج پہ آپ لوگ آ جائیں. یہ ڈیٹیلڈ 1 پیج سمری ہیں. اس پہ آپ لوگ مطلب CNIC ڈسپلن, نیشنلٹی, جینڈر, یہ تارولی آپ لوگوں نے لکھ لینا ہے. دیکھیے یہ اس میں جو امپورٹنٹ ہے ٹوٹل فیملی ممبرس, اس کے بارے میں برادر سسٹرز ان کی تعداد آپ لوگوں نے لکھ لینی ہے. اس طرح فادر اسٹیٹس, فادر آکوپیشنس, نیم آف فادر, جہاں پہ وہ جاب کرتے ہیں, ٹوٹل فیملی منتھلی انکم, ٹوٹل منتھلی ایکسپینڈیچر, رفلی جو آئیڈیا ہو, اسٹیمیٹڈ کاسٹ. اسی طرح ایمرجنسی کنٹیکٹ نمبر میں نے آلریڈی بتایا بھی تھا, تو کوشش کریں مور دین 1 کنٹیکٹ نمبر آپ لوگ لکھ سکتے ہیں جو ایکٹیو ہو, جس کو ہم ایزیلی کنٹیکٹ کر سکیں. اسی طرح کرنٹ ایڈریس اور پرماننٹ ایڈریس وہ آپ لوگ لازمی لکھیں. تو کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو آپ پوچھا کریں. بیسٹ وشز.